لوگ دادا پہاڑ پہ جاتے ہیں، دادا پہاڑ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پہ حضرت دادا حیات میر قلندر رحمت اللہ علیہ کا فیضان بڑھتا ہے، ان کا صدقہ بڑھتا ہے، اور اسی لیے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ اور جانے والے کون ہوتے ہیں؟ جانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اولیاء اللہ سے محبت ہوتی ہے، جن کے دلوں میں اولیاء اللہ سے پیار ہوتا ہے، وہی لوگ دادا پہاڑ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اب دادا پہاڑ کی زیارت کو کون جاتا ہے؟ آپ توجہ سے سنیں، صرف ہم جیسے لوگ ہی نہیں جاتے بلکہ وقت کے اولیاء بھی دادا پہاڑ کی زیارت کو جاتے ہیں۔ کاشمیر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جیسا ولی، کیسا ولی؟ کاشمیر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جیسا ولی، ان کی شان کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ حضرت مقبول احمد شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کی عظمت کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ آج بھی ان کی بارگاہ میں ہزاروں لوگ آتے ہیں اور ان کی بگڑیاں بنتی ہے۔ تو ایسی ذات خود کاشمیر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ وہ دادا پہاڑ کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور جب بھی آپ جاتے تو تھوڑی دیر رک کر لوٹ نہیں جاتے تھے، بلکہ کاشمیر اعلیٰ حضرت جب دادا پہاڑ پہ جاتے تو لگ بھگ 2 دن 3 دن تک وہیں قیام فرماتے تھے، اور وہیں پر نعتوں کی، درود و سلام کی محفلیں سجایا کرتے تھے، اور لوگوں کے درمیان آپ واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ اولیاء سے محبت کرتے رہو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کو بیچ نہ ڈالو، اپنے ایمان کو اپنے سینے سے نکلنے نہ دو، اولیاء اللہ کی محبت کو اپنے سینے میں محفوظ رکھو، اپنے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت کو محفوظ رکھو۔ یہ کاشمیر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دادا پہاڑ پہ جا کر محفلیں سجا کر اس طرح کا لوگوں کو پیغام دیتے تھے، اور پھر فرماتے ہیں کہ دادا پہاڑ پہ ایسے بہت سارے مناظر ہیں جس کو آنکھ والے دیکھ سکتے ہیں، ہر کوئی وہاں کے مناظر کو دیکھ نہیں سکتا، بلکہ وہی دیکھتا ہے جس کو خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جس کو خدا کی دوستی مل جاتی ہے، پھر وہاں کے مناظر کو وہی دیکھ سکتا ہے۔ آنکھ والے ہی ان ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اندھے کیا دیکھیں گے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کاشمیر اعلیٰ حضرت خود دادا پہاڑ جایا کرتے تھے، اور دادا پہاڑ میں ایک جگہ ہے جہاں پر لوگ پانی نہایا کرتے ہیں، غسل کیا کرتے ہیں، اس جگہ کو مانک دھار کہا جاتا ہے۔ اوپر سے پانی گرتا ہے اور اس میں جا کر کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ جو گنہگار ہوتے تھے ان پہ وہ پانی تھوڑا کم برستا تھا، گرتا تو تھا ہی، مگر جب پانی گرتا گنہگار پہ تو ہوا اس کو کبھی ادھر اڑا لے جاتی تو کبھی ادھر اڑا لے جاتی۔ گنہگار جا کر کے کھڑا ہوتا تو پانی تھوڑا کم گرتا، اور نیکوکار کھڑا ہوتا تو پانی بہت زیادہ گرتا تھا۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے۔ تو کاشمیر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ مانک دھار پہ گئے تو مریدین نے کہا کہ حضور آپ بھی تھوڑا غسل کر لیجئے۔ اب مریدین کا دل رکھنا تھا، تو پھر کاشمیر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ خود اس پانی میں غسل کرنے کے لیے جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس پانی سے غسل کرنے کا جو مزہ ہے وہ غسل کرنے والا ہی جانتا ہے۔ میں نے بھی 2 مرتبہ وہاں کے پانی سے غسل کیا۔ جب اس پانی میں جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگنے لگتا ہے کہ یہاں سے کبھی نہ ہٹوں، بہت اچھا لگتا ہے۔ اونچائی سے پانی گرتا ہے، ہلکی ہلکی بدن پہ مار بھی لگتی ہے، یوں لگتا ہے کہ کوئی ہمارے جسم کو مساج دے رہا ہے، کوئی ہمارے جسم کو آرام دے رہا ہے، اور کوئی ہمارے جسم پہ محبت کے ساتھ ہاتھ پھیر رہا ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، بہت دل کو سکون ملتا ہے اس پانی سے غسل کرنے پر۔ تو آپ کبھی جائیے نا تو غسل کر کے دیکھیے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس پانی سے غسل کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ تو کاشمیر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے مریدین نے کہا کہ آپ بھی غسل کر لیجئے، تو آپ جا کر کے اس پانی کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ تو پھر وہاں جتنے لوگ موجود تھے ان سب لوگوں نے دیکھا کہ مانک دھار کا پانی جو تھوڑا تھوڑا گرا کرتا تھا، لیکن جب کاشمیر اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے تو وہ پانی بھی اتنا برسا کہ آج سے پہلے وہ پانی اتنا کبھی نہیں برسا تھا، اور اس کے بعد بھی وہ پانی اتنا کبھی نہیں برسا۔ لوگ کہتے ہیں کاشمیر اعلیٰ حضرت پر وہ پانی بہت برسا، اور پھر سب لوگوں نے کہا کہ حضور آپ پہ پانی بہت برسا۔ تو اس وقت کاشمیر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے مریدو، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو حضور کی غلامی کا صدقہ ہے کہ مانک دھار مجھ پہ برس پڑا۔ یہ کاشمیر اعلیٰ حضرت کو اپنے فن پہ، اپنے علم پہ، اپنے مریدین پہ فخر نہیں تھا، بلکہ فخر تھا
تو حضور کی غلامی پہ فخر تھا، اور فرمایا کہ حضور کی غلامی کا صدقہ ہے کہ یہ مجھ پہ برس پڑا۔ اور دادا حیات قلندر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کتابوں میں آتا ہے کہ آج بھی وہ بہکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، جنگل و بیابان میں جو لوگ راستہ بھول جاتے ہیں، آج بھی دادا حیات رحمت اللہ علیہ ان کو راستہ بتاتے ہیں۔ اور دادا حیات پہاڑ پہ ہے کیا؟ تو فرمایا گیا وہاں پہ حضرت دادا حیات میر قلندر رحمت اللہ علیہ کے جو مصاحبین تھے، جو ان کے غلام، ان کے خادم، ان کے مبلغ تھے، ان کی مزاریں وہاں پر موجود ہیں، اور وہاں پر حضرت دادا حیات قلندر رحمت اللہ علیہ کا صدقہ بڑھتا ہے۔ تو اس لیے آپ ضرور وہاں جائیے، وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہے، وہاں پہ لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہے۔ آپ ان کی بات مت سنیے، آپ جا رہے ہیں تو جاتے رہیے، اپنا عقیدہ مت تبدیل کیجئے، کیونکہ جو یہ عقیدہ ہمیں ملا ہے یہی عقیدہ سچا اور صحیح عقیدہ ہے۔ اب جو نکل پڑے ہیں یہ سب شیطان کے چیلے ہیں، شیطان کا کام کچھ کم کرنے نکلے ہیں۔ تو اس لیے آپ کسی کی بات میں، کسی کے بہکانے میں نہ آئے۔